وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 112 آیت نمبر 129 حصہ اول. آج کا موضوع ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 129. لفظی ترجمہ: ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، ان میں تو ایک رسول کو بھجوا، جو انہی میں سے ہو، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیات کا جو آپ کی احکامات ان پہ تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ اور کتاب کی تعلیم دیں ان کو، والحکمت اور حکمت کی باتیں بتائیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ نفوس کریں. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو غالب ہے اور حکیم ہے، دانا ہے.
ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے سامنے کرام، اور اس میں بہت سے نقاط ہیں۔ کعبہ بیت اللہ شریف کی جو بنا تھی اس کی شروعات بتائی گئی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور دعائیں جو ہیں وہ یعنی ہمارے لیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلم، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دعا تو ابراہیم علیہ السلام کی تھی، تو ہر پیغمبر جو ہے وہ نمونہ ہوتا ہے، ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ اپنے لیے جو وہ دعائیں مانگتا ہے دراصل وہ امت کو دکھاتا ہے کہ تم دعائیں ایسی مانگا کرو اور ایسے رہو۔ اور آج کی جو آیت ہے وہ تو بہت ہی بنیادی ہے، اور اس آیت نمبر 129 جو ہم نے ابھی ترجمہ اس کا پڑھا، اس کے اگر میں آپ کو مباحث بتا دوں تو اس میں یہ ہے کہ رسول کیوں آتا ہے، رسول کی ضرورت کیا ہے، اور رسول کی ڈیوٹیاں کیا ہیں۔ یہ ایک اس کا اہم موضوع ہے۔ ہم تو یعنی ایسے ایک لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں جو کہ کسی بھی کام کی حکمت کے بارے میں جس کا تعلق روح سے ہو ہماری، اس کی حکمت ہم جاننے کے لیے جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، میں یعنی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ رسول آتے کیوں ہیں؟ عام طور پہ اس سوال کا جواب نفی میں ملے گا مجھے۔ عام طور پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول کیوں آتے ہیں، کیا پیغام لے کے آتے ہیں، اور اس کی ڈیوٹیاں کیا ہوتی ہیں۔ ہمیں اس بات کا نہ معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو بہت قابل افسوس بات ہے کہ ہمارا رویہ ایسا ہے، لیکن جو بھی ہو لیکن ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ لیکن دنیا کے بارے میں تو ہم سوچتے ہیں، ظاہری کامیابی کے بارے میں ہم بہت سوچ بچار سے، ہر کوئی کاروبار شروع کر رہا ہے کوئی تو بہت سوچ و بچار سے کام لیتا ہے، کوئی نوکری یعنی طالب علم کوئی ڈگری لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت سوچ و بچار ہوتا ہے، وہ مشورے کرتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے کہ بھئی اس کا سکوپ ہے، کس چیز کا سکوپ ہے، کون سی ڈگری لینی چاہیے کہ میں جلدی سے جلدی پیسے بنانے کی مشین بن سکوں۔ ہر چیز میں آپ غور و فکر کرتے ہیں، رشتہ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، لڑکی کا رشتہ یا دے رہے ہیں یا کسی سے مانگنے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ غور و فکر، پہلے خاندان کے بارے میں آپ کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی کیسا خاندان ہے، مالی حیثیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ، لڑکا کیسا ہے، کام کرتا ہے نہیں کرتا، نکھٹو ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر اس پہ تحقیق کرتے ہیں، ہر بات پہ تحقیق کرتے ہیں دنیا کی۔ ابھی بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی تعلیم کے بارے میں فکر ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو کیسی اسکولنگ کریں یا کون سے اسکول میں داخل کریں گے، آپ پلاننگ کرنے لگتے ہیں۔ بیٹیاں آپ کی ہیں، 2-4 بیٹیاں ہیں مثال کے طور پہ، تو ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ ان کو رخصت کیسے کریں گے، ان کی شادیاں کیسے کریں گے، ان کے لیے جمعواری کیا کریں گے۔ بہرحال یہ ساری یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو وہ پھر اپنے صحت کے بارے میں متفکر ہو جاتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ تم نے کیا پرہیز کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا۔ وہ بہت پھر ایک یعنی محتاط ہو جاتا ہے، اگر بیماری سیریس ہے تو اپنے جو شوق ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ رسول آتا ہے دراصل ہماری روحانی علاج کے لیے، تاکہ ہم صحت یاب ہو جائیں۔ ہر انسان، ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ ہر انسان مردہ پیدا ہوتا ہے، ہر انسان تاریکی میں ہوتا ہے، ہر انسان بیمار پیدا ہوتا ہے۔ یہ 2-3 باتیں آپ کو نوٹ کرنی ہوں گی۔ ہمیں یعنی میں اگر آپ سے پوچھوں یہی سوالات تو آپ یعنی عام لوگ کہیں گے کہ نہیں،
نہ ہم مردہ پیدا ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہم مردہ کیوں ہیں؟ اور ہم تو صحت یاب ہیں، ہم بیمار تو نہیں ہیں، اور ہم تاریکی میں تو نہیں ہیں۔ مردہ ہے، تاریکی میں ہے، بیمار ہے، یہ تین باتیں نوٹ کر لیں۔ لیکن عام طور پہ تو ہم اپنے آپ، ہر ایک اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، میں ٹھیک ہوں، میری روش ٹھیک ہے، اور میرا جو دین، جو اسلام کے متعلق ہر ایک نے اپنا اپنا اندازہ لگایا ہوا ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے، کوئی ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا، عام لوگوں کا، عوام کا، جو نہیں جانتے۔ الگ الگ تشریحات ہیں، آپ کو پتہ ہے اسلام کی الگ الگ تشریحات ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے، میں آپ کو دوبارہ یہ بات مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو جوان ہو جاتا ہے، وہ اندھیرے میں ہے، وہ بیمار ہے، اور وہ مردہ ہے۔ اب ان تین باتوں کے علاج کے لیے پیغمبر آتا ہے۔ ان تینوں بیماریوں کے، یعنی انسان کو زندگی دینے کے لیے، انسان کو تاریکی سے روشنی میں لانے کے لیے، انسان کو بیماری سے شفا یاب کرنے کے لیے پیغمبر تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ دیکھیں، آپ بیمار ہے، مثال کے طور پہ ایک بیمار ہے اور سخت بیمار ہے، اب ڈاکٹر ہی نہیں مل رہا، اس کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ڈاکٹر ہی نہیں ہے جو اس کی بیماری کو سمجھے اور بیماری کے مطابق دوائی دے۔ اب اچانک ایک ڈاکٹر آ جاتا، یہ ویسے میں ایک یعنی بائی دی وے ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ پھر اچانک ڈاکٹر آ جاتے ہیں اور وہ بہت مہنگا ڈاکٹر ہے، اور لیکن مریض بھی شدید بیمار ہے، تو وہ پیسوں کو نہیں دیکھتا، پیسوں کو آگ لگا دیتا ہے، غیر سے ڈاکٹر صاحب جتنا بھی خرچہ ہے ہمارے مریض کو ٹھیک کر دو، خرچے کی پرواہ نہ کرو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس دولت ہے، تو وہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پیسے کی پرواہ نہ کرو۔ تو یہ سب کچھ ہے، لیکن ڈاکٹر ہو تو تب علاج ہوگا۔ انسان، میں نے آپ کو کہا ہے، تاریکی میں ہے، انسان مردہ ہے، انسان بیمار ہے، سخت بیمار ہے۔ اب ڈاکٹر کی آمد جو ہے، یعنی اب ڈاکٹر، اس کو ایک روحانی حکیم کی ضرورت ہے، ایک رسول کی ضرورت ہے، تو رسول بھجوانا تو اللہ کا کام ہے۔ تو اسی بارے میں قرآن کی ایک آیت ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ اللہ کا احسان ہے جو اس نے مومنین پہ، اللہ کا احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ، یہی آیت دوسری جگہ ہے، مختلف جگہ پہ۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ اس قبیل کی آیت جو ہیں جس میں رسول کی ڈیوٹیاں بیان کی جا رہی ہیں، قرآن میں 4 مرتبہ اس کا یعنی تکرار ہوئی ہے، 4 مرتبہ رسول کی ڈیوٹیاں، اور یہی کام ہے۔ ہر آیت میں الفاظ کے تھوڑے سے ہیر پیر سے ڈیوٹیاں یہی ہیں، کام یہی ہے رسول کا، جو کہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو عرض کی کہ رسول کی یعنی ضرورت ہمیں کیا ہے۔ دیکھیں، آج امت مسلمہ بغیر رسول کے کو حقیقی طور پہ تسلیم کیے زندگی گزار رہی ہے۔ اس بات پہ ذرا غور کریں نا آپ۔ آج ہم گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے یا امت مسلمہ ہے، دیکھیں میں نے بنیاد سے لے کے ساری امت کو، یہ رسول کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور خوش ہیں۔ رسول کی ضرورت ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی کہ زندگی میں رسول کو فالو کریں، ہمیں تو ضرورت میں محسوس نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں، کوئی اگر خرگاڑی والا ہے یا ریڑھی والا ہے، وہ اور وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا جو وزیر اعظم ہے، یہ دونوں ذہنیت ان کی ایک ہے
کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں میں جو آپ کو کر رہا ہوں، اور قرآن نے اپنے بارے میں فرمایا ہے، قرآن نے کہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ ٹھوس بات ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فصل، فیصلہ کن بات ہے یہ اس میں، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، ہم تو مذاق بنا چکے ہیں اپنے دین کا، اپنے آپ کا ایک مذاق ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اس پہ آپ کو غور کرنا ہوگا۔ ہم سب انہوں نے دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں، دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ایک زندگی کو ایک کھیل تماشا ہم نے بنایا ہوا ہے، اور کھیل تماشے میں رہنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر شخص جو ہے تقریباً مزوں کی تلاش میں ہے، ساری دنیا کے مزوں کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں کہ دنیا کے مزے ہمیں چاہیے، دنیا میں کامیابی چاہیے، اپنی بھی اپنی اولاد کی بھی دنیا میں کامیابی چاہیے۔ تو یہ بات تو مطلب ٹھیک نہیں ہے نا۔ یعنی دیکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی کامیابی کے لیے نہیں بھجوایا، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ ہم تو ایک گہری غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ دنیاوی کامیابی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، اور اپنی ذات کو بھلا کے ہم زندگی گزاریں، اپنی حقیقت کو بھلا کے آج کا انسان زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ یعنی ناقابل فہم ہے۔ یعنی آخر کیوں ہم اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزاریں؟ یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے نا، آخر کیوں ہم اپنی حقیقت کو بھلا کے زندگی گزاریں جبکہ ہم گزار رہے ہیں؟ اور ایسا شخص تو بے وقوفی ہوگا۔ یعنی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یعنی ایک غریب آدمی ہے، اور یعنی درجات کے لحاظ سے غریب ہے، وہاں ایک شادی کی تقریب ہے، اور بعض لوگ یعنی خوشی میں ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، اور کبھی کھانے کا پروگرام ہے، کبھی کھانے کے بعد پھر وہ ناچ گانے کی محفل ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں۔ اب اس میں علاقے کا جو یعنی صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی آگے شامل ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت کو فراموش کر کے وہ بھی اسی لہو لعب میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی تو اپنی ذمہ داریاں ہیں وزیر اعلیٰ کی، یعنی اس کی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ اس سے فارغ نہیں ہے۔ وہ آ کے ادھر ادھر محفلوں میں شرکت کرنا لگ جاتا ہے، شادیاں تو بتیری ہوتی ہیں، اور اس کو تو وزیر اعلیٰ کوئی آئے گا تو لوگ تو خوش ہوں گے، تو وہ ہر شادی میں تو کون میں خامخواہ کی طرح آ کے اپنی حیثیت کو بھلا کے، اپنی ذمہ داریوں کو بھلا کے اس شادی کی تقریب کے لہو لعب میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شادی کی تقریب ایک خوشی کے طور پہ آپ مناتے ہیں، اور تو وہ اپنی حیثیت کو نظر انداز کر کے عام لوگوں کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر کے وہ شادیوں میں شرکت کرتا رہتا ہے۔ یہ حالت ہماری ہے۔ دیکھیں، دنیا کوئی مزوں کی جگہ نہیں ہے۔ اگر یعنی یہ تو ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اور وہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ اب دنیا میں آ کے بجائے اس کے کہ آپ اللہ سے پوچھیں کہ اے اللہ میں کون ہوں، تو نے مجھے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، یہ پوچھنے کے بجائے ہم دنیا کے لہو لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے میں یہ جو مثالیں دیا کرتا ہوں نا، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ سوچیں، تھوڑا سا لمحہ فکریہ آپ کے لیے پیدا ہو۔ آپ اپنے وہ مثال میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں اپنے بچوں کے متعلق، آپ ان کے ظاہر کے بارے میں پریشان ہیں کہ آپ ان کے باطن کے بارے میں پریشان ہیں؟ یقیناً اس سوال کا جواب یہی ہے کہ عام طور پہ لوگ اپنے بچوں کی، عام طور پہ اکثریت
لوگوں کی اکثریت اپنے بچوں کے ظاہر کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے. لڑکیاں ہو رہی ہیں تو آپ کو ان کی شادیوں کی فکر پڑ جاتی ہے. ابھی لڑکی 2 برس کی ہے اور 18 برس رہتے ہیں یا 16 برس یا 15 برس، تو آپ کو بس ایک غم لگ جاتا ہے، یہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. تو ظاہر کے لیے، یعنی بچوں کے ظاہر کے بارے میں ہم فکر مند ہیں. بالکل اسی طرح ہم اپنے بھی ظاہر کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. یہ بات تو غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اور یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم نے بھلا دیا ہے، یا ہم نے معلوم ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے. اس بات کا ہمیں نہ احساس ہے، نہ اس کا احساس کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی ہم نے اپنے لیے ایک منزل مقرر کر دی ہے اور ایک دھوکے کا ہم شکار ہو گئے ہیں. دھوکہ کیا ہے؟ ظاہر کا دھوکہ ہے. ظاہر کا دھوکہ ہے. ظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ظاہر ہی اصل ہے. لہٰذا جب یہ غلط فہمی آپ کو لگ جاتی ہے تو پھر آپ ظاہر کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں. اب باطنی معاملات کا نہ تو آپ کو احساس ہے نہ ادراک ہے، اور اگر ہو بھی جائے، کوئی آپ کو کہہ بھی دے، پھر بھی آپ اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ آپ ظاہر میں رہ رہے ہیں اور دھوکہ، ایک پکا دھوکہ آپ نے کھا لیا ہے. تو کوئی اگر بولا بسرا جملہ اگر آپ سن بھی لیتے ہیں حقیقت کے متعلق، آپ پھر بھی کہتے ہیں یار بیان بڑا اچھا تھا، بس واہ 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 کیا خوب بیان تھا، کیسی گہری باتیں کی، اور پھر آپ واپس آ کے اس بیان سے پھر ظاہری میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں دیکھیں سوچنے کی ہیں. بات ہم کر رہے تھے رسول کی ضرورت کیا ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان تاریکی میں پیدا ہوتا ہے، انسان مردہ ہوتا ہے، انسان شدید بیماری کی حالت میں پیدا ہوتا ہے. اب اس کو ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسی ہستی، اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی ہستی بھجواتا ہے جو اس کی روحانی زندگی، یعنی اس کے ذریعے اس کی روحانی زندگی ہو سکتی ہے، یعنی یہ زندہ ہو سکتا ہے. وہ لوگوں کو شفا دے دیتا ہے، ان کا تزکیہ کر لیتا ہے تو ان کو شفا مل جاتی ہے، اور وہ انہیں وہ روشنی عطا کرتا ہے جو اس کی ضرورت ہے. اندھیروں سے پیغمبر جب تشریف لاتے ہیں تو انسانیت کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، انسانیت کو موت کے گڑھے سے نکال کر حیات جاویدانی عطا فرماتا ہے. پیغمبر لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے. تو یہ جو زیر نظر آیت ہے سامعین کرام، اس میں رسول کی جو ڈیوٹیاں ہیں بیان ہو رہی ہیں. رسول کی ہمیں شدید ضرورت ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ہم تو جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمیں تو رسول کی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی کہ رسول کی ضرورت کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول کی یعنی ضرورت اتنی شدید ہے جیسا کہ ایک سخت بیمار ہے اور قریب المرگ ہے، جیسا کہ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. یعنی موت تو دیکھیں اپنے وقت میں ہے، لیکن بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی شفا ہو جاتی ہے بیماری سے. تو ہم ایسے مریض نہیں ہیں. ہماری موت، روحانی موت یعنی لکھی بھی نہیں گئی ہے، لیکن ہم ایسی حالت میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم مردہ ہوتے ہیں، لیکن ہم زندہ ہو سکتے ہیں. رسول کی تعلیمات وہ پیش کرتا ہے، اور رسول کی ذات اور اس کی تعلیمات، کتاب اللہ و سنتی، اس کا طریقہ انسانیت کو مردہ حالت سے زندہ حالت میں لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے
اس میں تمہاری زندگی ہے۔ پھر جو شفا کا میں نے تذکرہ کیا تو مطلب بیمار، تو قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کے نزول میں تو شفا ہے انسانیت کے لیے۔ پھر تاریکی کا جو میں نے آپ کو تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے، کارساز ہے مومنوں کا، جو ایمان صاحب ایمان لوگ ہیں ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، اس کے ذریعے لوگوں میں وہ چلتا پھرتا ہے، کیا وہ ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ہے؟ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس کے پاس۔ تو بہرحال ام تستوی الاحیاء والاموات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر جو مردہ ہے اور سننا نہیں چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ رسول کو کہتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو، یعنی جو جن کی ضمیر مر گئے ہیں اور جو نصیحت قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے اور دنیاوی کامیابی دنیا ہی کو وہ اصل سمجھ بیٹھے ہیں، ان کے لیے آپ کی، یعنی وہ مردہ ہیں اور آپ مردوں کو کوئی بات نہیں سنوا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رؤسائے مکہ نے انکار کر دیا، بڑے بڑے لوگ تھے، ابو جہل تھے، سرداران قوم نے انکار کر دیا، ابو جہل تھے، ابو لہب تھے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضور بات کرتے تھے لیکن سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑا تو وہ کنکریاں اس نے پھینک دی کہ بھئی یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو دیکھیں آپ، میں تو آپ سے مخاطب ہوں نا، آپ مردہ ہیں، میں امت مسلمہ سے آپ مردہ ہیں، آپ تاریکی میں ہیں، آپ بیمار ہیں۔ اب رسول کی ذات کو آپ قبول کر لیجئے، رسول کی بات پہ کان دھریے اور رسول کی بات کو سنیے، رسول کے پیغام کو سنیے اور اس دعوت کو قبول کر لیجئے جو اللہ کے رسول آپ کو دے رہے ہیں، اور وہ دعوت اللہ کی طرف ہے۔ رسول کی دعوت پر لبیک کہیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کے لیے باقی ماندہ زندگی اللہ کے لیے گزار دیں، مال و جان کا اختیار اللہ کے حوالے کر دیں، رسول کے حوالے کر دیں، نائب رسول کے حوالے کر دیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور اس میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ یہ سب باتوں کو آپ نے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ یہ چند باتیں میں نے یعنی آپس میں ہم نے باتیں کی ہیں، لیکن اس بات کا مقصد صرف یہ ہے، یعنی یہ میں نے آج کا مضمون ایک تمہید کے طور پہ بیان کیا ہے، جو آیت نمبر 129 ہے۔ اس کا دوسرا حصہ اللہ نے چاہا تو دوسرے حصے میں مزید اس کی بات کریں گے، اسی آیت کی 129 نمبر کی۔ لیکن ایک بات جاتے جاتے میں کہہ دوں کہ رسول کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ ہم لوگ مردہ ہیں، ہم لوگ اندھیرے میں ہیں، ہم لوگ مریض ہیں، شدید مرض میں گرفتار ہیں۔ اس کے لیے اب رسول کی ذات کی ضرورت ہے۔ رسول کی ذات کو آپ نے قبول کر لیا اور رسول کی دعوت کو قبول کر لیا اور رسول کے رول ماڈل کو اپنے رسول کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنا کے آپ نے اگر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تو یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی عنایت فرما دے گا، آپ کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے گا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور مقرر کر دے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ
پاک صاف کر دے گا بیماریوں سے، شفا یاب ہو جائیں گے آپ۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سامعین کرام، ترجمہ سنا دیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، انہی میں سے آپ ایک رسول ان کی طرف بھجوائیں، یتلو علیہم آیاتکا، جو آپ کے احکامات ان پہ تلاوت کرے، ویعلم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت، کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی باتیں بتائے، دانائی کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفوس کرے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، بے مثل اور دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔